بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تجوید میں سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 113 تک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے ہم سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ سکھانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں، جو کہ مختصر وقت کے اندر جو ہے ہم سکھاتے ہیں۔ صرف 5-7 منٹ کا جو ہے وہ سبق ہوتا ہے، اور انتہائی آسان اور بہترین انداز کے اندر جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سورہ بقرہ سکھلائیں، اور وہ بھی 5-7 آیات ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھے طریقے سے سورہ بقرہ کو بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ سکھلا دیں، تاکہ سورہ بقرہ اگر آپ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تو اللہ کے فضل سے جو ہے آپ مکمل قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں گے۔ تو اس لیے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور چلتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں کہ اس کے سیکھنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو لے کر اپنے پاس رکھ لیں گے، اور قرآن کریم کو جو ہے آپ کھولیں گے اور دیکھتے جائیں گے، ایک ایک آیت کو آپ دیکھتے جائیں گے۔ جس طریقے سے جو ہے میں پڑھتا جاؤں گا تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ایک ایک لائن پر جو ہے آپ نے انگلی رکھنی ہے، اور ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو جو ہے آپ نے دیکھتے جانا ہے، اور میرے جو سبق ہے اس کو سنتے جانا ہے، اور اپنی غلطیوں کو جو ہے آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے، اور سلیکٹ کر کے جو ہے اس غلطی کو آپ نے پھر میرے سبق کو سن کر درست کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز بہترین طریقہ ہے قرآن کریم کے سیکھنے کا۔ تو اللہ کے فضل سے آپ جو ہے مختصر وقت میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ جو ہے سیکھ جائیں گے۔ تو اس طریقے کو جو ہے آپ نے لازمی اپنانا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان کی آسانی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے مزید آسان کر کے پھر ہم بتلا دیں اور سکھائیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ دوستو، یہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بہترین طریقہ۔ تو اس طریقے کو جو ہے آپ نے لازمی اپنانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس کو ان اسباق کو سیکھ لیں اور سورہ بقرہ کو سیکھ لیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ سیکھ جائے تو اللہ کے فضل سے وہ قرآن کریم کو بھی سیکھ جائے گا۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی سیکھ گیا اور آپ کی وجہ سے جو ہے اس کے اسباق، یہ قرآن کریم جو ہے اس کے الفاظ تلفظ درست ہو گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ اس کے ساتھ اس کے ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ تو چلتے ہیں جی، آج کے سبق کتنے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔